دعا بندے کا اپنے رب سے تعلق کا سب سے خوبصورت اظہار ہے۔ جب ہم ٹوٹے دل، بھیگی آنکھوں اور سچے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو کوئی بھی دعا بے اثر نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتے ہیں اور اپنی حکمت کے مطابق جواب دیتے ہیں، کبھی ہماری چاہت کے مطابق، کبھی ہماری بہتری کے لیے اور کبھی اس وقت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ یہ ویڈیو آپ کو یاد دلائے گی کہ کبھی بھی دعا کرتے کرتے تھکنا نہیں چاہیے۔ اللہ سے امید رکھنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو سمجھ جائیے کہ یا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر چیز تیار کر رہا ہے یا پھر کسی آزمائش کو ٹال رہا ہے۔ دعا صرف مانگنے کا عمل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا راستہ ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں، جب ساری امیدیں ٹوٹ جائیں، تب بھی ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ۔ یہ ویڈیو آپ کو یقین دلائے گی کہ آپ کی ہر دعا، ہر آہ اور ہر آنسو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ بہترین وقت پر بہترین عطا فرماتا ہے۔ دعا کی حقیقت کو سمجھیں، ایمان کو تازہ کریں اور اپنے دل کو سکون عطا کریں۔ جب زندگی کے اندھیرے بڑھ جائیں، جب دعائیں قبول ہوتی محسوس نہ ہوں اور جب دل ٹوٹنے لگے، تب یاد رکھو کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی سبق آموز کہانی سنائیں گے جو دل کو چھو جائے گی، ایمان کو تازہ کر دے گی اور یہ یقین دلائے گی کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں، جو تھک چکے ہیں اور جو دل ہی دل میں پکار رہے ہیں، کیا اللہ مجھے بھول گیا ہے؟ آئیے اس ایمان افروز سفر میں شامل ہوں اور جانیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھنے کا کیا مطلب ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید دل کو چھو لینے والی اسلامی کہانیوں اور اسلامی واقعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ شہر کے ایک کونے میں ایک غریب مگر نیک دل نوجوان زید اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ زندگی کی سختیاں اس کے قدموں کی زنجیر بن چکی تھیں۔ مزدوری کرتا، ماں کا علاج کرواتا اور کبھی کبھی خود بھوکا سو جاتا، لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز تھا۔ ایک دن زید کے گھر کا چھوٹا سا دروازہ تیز آندھی سے ٹوٹ گیا، بارش کے پانی سے گھر بھر گیا، ماں کی بیماری بھی شدت اختیار کر گئی۔ زید نے کئی جگہوں پر کام کی درخواست دی ہوئی تھی، مگر ہر جگہ سے مایوسی ہوئی۔ جب دن بہ دن حالات بگڑتے گئے تو اس کے دل میں پہلی بار ایک سوال ابھرا، کیا اللہ نے میری فریادیں سننی چھوڑ دی ہیں؟ رات کے اندھیرے میں زید تنہا چھت پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں مایوسی کا سمندر تھا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، اب مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ اچانک اس کے دل میں کسی نے سرگوشی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ الفاظ جیسے اس کے دل پر اتر گئے۔ اس نے قرآن پاک کی وہ آیت یاد کی جس کا ترجمہ ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ زید نے آنسو صاف کیے اور سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ، میں تیری رحمت پر یقین رکھتا ہوں، بس تو میری کشتی کو کنارے لگا دے۔ اگلے دن جب وہ روزگار کی تلاش میں نکلا، راستے میں ایک پرانا جاننے والا ملا۔ اس نے زید کو ایک فیکٹری میں نوکری دلوا دی۔ تنخواہ کم تھی مگر عزت اور اطمینان بہت تھا۔ ماں کا علاج شروع ہوا، گھر کی مرمت ہوئی
اور زید نے جلد ہی رات کو قرآن پاک سکھانے کی ایک چھوٹی سی کلاس بھی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوسروں کے لیے روشنی کا مینار بن گیا۔ سالوں بعد جب زید اپنی ماں کو خوشیوں سے بھرا گھر دکھا رہا تھا، اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور وہ لمحہ یاد کیا جب وہ مایوس ہونے والا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کی سنتا ہے، مگر ہر دعا کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ اور آج بھی جب کبھی زندگی میں مشکل آتی، زید مسکرا کر کہتا، مایوس نہ ہو، رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔